کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، تم حق کے سپاہی ہو، تم حق کے سپاہی ہو، باطل سے نہ گھبرانا، کیا شان ہے حضرات، پہلی نشست کی ہم آخری کڑی پر آ چکے ہیں اور صرف صدارتی کلمات باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میں پھر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات باہر ٹہل رہے ہیں وہ آ کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ آئیے انہی شعر کے ساتھ میں جناب صدر جناب محمد امراللہ السلفی والمدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور پہلی نشست کے صدارتی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِلَى آخر الآیہ۔ حاضرین مجلس، بلا کسی تمہید کے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیاوی اور اخروی نجات دو باتوں پر منحصر ہے۔ ان دونوں باتوں کا اجمالی بیان اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اخروی نجات کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیاوی سعادت و کامرانی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور بقیہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو بیان کیا ہے ان باتوں کا تعلق بھی ہماری دنیاوی اور اخروی، دنیاوی بھلائی کے لیے، دنیاوی سعادت کے لیے اور اخروی نجات کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ بلکہ اخروی نجات کے لیے جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ کے حقوق سے ہے، اور بقیہ آیات کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں
ان کا تعلق جو ہے نا حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن حقوق اللہ کی اہمیت کے بعد جو جن حقوق کی اہمیت ہے ان حقوق کا بیان جو ہے نا بقیہ آیات کے اندر کیا گیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہے، اور بقیہ آیات کے اندر حقوق العباد میں جو آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، پڑوسی آتے ہیں اور دیگر اشخاص آتے ہیں، ان کا بیان کیا گیا ہے۔ آج کا یہ اجلاس پیام انسانیت کانفرنس کا تعلق جو ہے نا خصوصی طور پر اسلامی تعلیمات کی جو دوسری بنیاد حقوق العباد ہے اس کے بیان کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے کی گئی ہے۔ یہ حقوق ہے، حقوق العباد، جس کا تعلق بندوں سے ہے، دنیا کے انسانوں سے ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں اس سے تعلق ہے، اور اس معنی میں کہ بغیر ان حقوق کو ادا کیے ہوئے ہماری اخروی نجات ممکن نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اگر ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی غلطی کو، اس کی لغزشوں کو معاف نہ کر دے، اس کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کر دے۔ تو پیام انسانیت کے اندر انہی باتوں کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، دین اسلام کا ماننے والا ہو یا دین اسلام کا ماننے والا نہ ہو، بحیثیت انسان کے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کیا حق ہے۔ پیام انسانیت کے اس کانفرنس میں علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اختصار کے ساتھ پیام انسانیت کے اس اجلاس میں محسن انسانیت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال کے ذریعے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مثل المومن مثل النحلہ، کہ ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، اور شہد کی مکھی کی یہ خاصیت ہے کہ النحلۃ بطبعہ لا یلدغ الا من اذاہ، شہد کی مکھی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک نہیں ڈستی ہے جب تک کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور دوسری خصوصیت ہے کہ لا یصدر منہ ما یضرہ الناس، کہ شہد کی مکھی سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور تیسری خصوصیت ہے شفاء للناس، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے صرف شفا اس کے اندر نہیں ہے
بلکہ عام لوگوں کے لیے، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اور تیسری خصوصیت ہے کہ لا یکون الا نافعا للغیر، وہ دوسروں کو نفع ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو اس تشبیہ کے اندر اللہ کے رسول نبی آخر الزمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ پیام انسانیت دیا ہے، انسانیت کا یہ درس دیا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مومن کی حیثیت جو ہے شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی وہ کسی کو، ایک مومن دوسرے مومن کو یا کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، سب کے لیے وہ نفع ہی سوچتا ہو، جو کسی بھی انسان کے لیے نقصان نہ سوچتا ہو۔ تو مثل المؤمنین مثل النحل ان اکلت طیبا، کہ اگر وہ کھاتی ہے تو پاکیزہ چیز کھاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کر کے وہ مختلف پھولوں سے، پھلوں سے رس چوس کر کے لاتی ہے اور جمع کرتی ہے، اور ساری انسانیت کو اسے نفع پہنچاتی ہے۔ وہ کسی حرام چیز کا رس نہیں لے کر کے آتی ہے، بلکہ جب بھی لاتی ہے وہ پاکیزہ رس لے کر کے آتی ہے۔ تو ایک مومن کو بھی یہ چاہیے کہ اس کی ساری کمائی، اس کی ساری دگودو حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے نہ ہو، اور وہ عام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان اکلت طیبا و ان وضعت طیبا، اور وہ شہد کی مکھی لا کر کے جمع کرتی ہے تو پاکیزہ چیز کو لا کر کے جمع کرتی ہے۔ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَىٰ عُودِ شَجَرٍ لَمْ تَكْسِرْ، اور جس پھول کے اوپر وہ بیٹھ کر کے رس چوستی ہے، اس پھول کی ڈالی کو وہ توڑتی نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی مثال ایسی ہی ہونی چاہیے، مثل شہد کی مکھی کی طرح ہونی چاہیے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السَّبِيقَةِ الذَّهَبِ إِن نَفَخَتْ فِيهَا احمرت وَإِن وَزَنَتْ لَمْ تَنْقُصْ، اور مومن کی مثال سونے کی ڈلی کے مانند ہے۔ سونے کی گولڈ ہے، مومن کیا ہے؟ آپ کی حیثیت جو ہے گولڈ کی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اور جتنا ہی تپایا جاتا ہے سونا خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جاتا ہے، چمکیلا سے چمکیلا ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ کے اوپر اگر مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، تو آپ اس سے گھبرائے نہیں۔ وَإِن وَزِنَتْ لَمْ تَنْقُصْ، اور جب سونے کو آگ میں تپانے کے بعد بھی وزن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جہاں بھی رہیں، آپ مثل گولڈ کے رہیں اور مثل شہد کے رہیں۔ یہ پیام انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے نا انسانوں کے ساتھ کیسا تھا، اور آپ کی تعلیمات کیسا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بکری ذبح کیا، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس بکری کے گوشت میں سے ہمارے پڑوسی یہودی کو ہدیہ کیے ہو یا نہیں کیے ہو۔
دیکھ لیجئے ایک پڑوسی کا ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے. یہودی پڑوسی، اور یہودی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن جو اسلام کا اور مسلمانوں کا ہے وہ یہودی ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. دنیا میں سب سے بدترین دشمن اسلام کا اور مسلمانوں کا ہے تو یہودی ہے. اور ایک یہودی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو اسلام کا مسلمانوں کا بدترین دشمن ہوا کرتا ہے، اس دشمن کے ساتھ بحیثیت انسانیت کے حق جوار میں 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک حق مسلمان کا، 2 حق ہے ایک مسلمان کے اوپر، ایک حق جوار ہے اور ایک حق اسلام ہے. اور اگر قرابت دار ہے تو اس کا 3 حق ہے، اور مسلمان ہے تو حق جوار ہوا، حق اسلام ہوا اور حق قرابت ہوا. لیکن اگر غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اس کا ایک حق ہے، اور وہ کیا حق ہے؟ حق جوار. تو یہ انسانیت کا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت ہدیے میں دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال یوصینی حتی ظننت بالجار حتی ظننت انہ سیورث. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیتے رہے، اور اتنا حکم دیتے رہے کہ ایسا لگا کہ کہیں وہ ہماری وراثت میں حصہ دار نہ اسے بنا دے. اس حدیث کی تشریح میں، وضاحت میں ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی باتیں ختم کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ مجھ سے ان کلمات کو کون لے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اور يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ. ان کلمات کو لے کر کے یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکالتے، نہیں. وَيَعْمَلُ بِهِنَّ. ان کلمات کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو اس کی تعلیم دے جو ان کلمات پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ان کلمات کو لینا چاہتا ہوں، ان کلمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسن، اور 5 باتیں گنی اللہ کے رسول نے. ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس. کہ دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچتے رہو. تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. بلا شبہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے. لیکن عابدن اگر اس کے ساتھ ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں تو یہ عبادتیں ہماری عند اللہ مقبول نہیں ہے، اور ہم سب سے بڑے عبادت گزار بھی نہیں کہے جا سکتے. تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. محارم سے بچتے رہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کیا ہے؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے
اس پر تم راضی رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات جو موضع استشہاد ہے میرا، وہ یہ کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ، خواہ وہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ تکن مومنہ، ایمان کا معیار قرار دیا اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ تکن مومنہ، تب تم مومن ہوگے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اپنوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، جس سے بھی تمہارا سابقہ پڑے، اس کے لیے وہی باتیں پسند کرو جو باتیں تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اسلام کا معیار یہ ہوا، اسلام کی کسوٹی یہ ہوئی کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں، بھائی چارگی کا سلوک کریں، اور ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اور پانچویں چیز دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو پیام انسانیت کے اس اجلاس میں میں اپنی ان باتوں کا اختتام محسن انسانیت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں چند اقوال پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مفید بنائیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔